پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کے شیکسپیئر طلعت حسین ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے ہیں۔ 18 ستمبر 1940 کو دہلی میں جنم لینے والے طلعت حسین 83 برس کی عمر میں کراچی کے ایک نجی ہسپتال میں 26 مئی 2024 کو ہمیشہ کے لیے دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ طلعت حسین پاکستان کے لیجنڈ اداکار، ہدایت کار اور صداکار تھے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے بطور صداکار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے فلم اور ٹیلی ویژن کے مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ طلعت حسین کے والد سرکاری ملازم تھے، جبکہ ان کی والدہ درس و تدریس سے وابستہ تھی، لیکن ریڈیو پاکستان پر وہ شوقیہ کام کیا کرتی تھیں۔ طلعت حسین نے جب ریڈیو پاکستان سے بطور صداکار کام کرنے کی خواہش کا اظہار اپنی والدہ سے کیا تو ان کی والدہ کو طلعت حسین کی یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ ان کی والدہ چاہتی تھیں کہ طلعت حسین اپنے والد کی طرح سرکاری ملازمت کا شعبہ اختیار کر کوئی سرکاری افسر بنے، لیکن طلعت حسین ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہونے کے لیے بضد تھے اور آخرکار ان کی والدہ کو ان کی یہ خواہش ماننا پڑی اور طلعت حسین نے ریڈیو پاکستان سے بطور صداکار اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ اس کے بعد طلعت حسین نے ٹی وی کے مختلف ڈراموں میں بھی کام کیا۔ 1967 سے 1970 تک انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن اور پاکستان کی فلم انڈسٹری میں مختلف کردار نبھائے، لیکن 1970 میں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن چلے گئے اور لندن کے اسکول آف میوزک اینڈ ڈرامیٹک آرٹ میں انہوں نے نہ صرف ڈگری حاصل کی بلکہ گولڈ میڈل بھی جیت لیا۔ فن اداکاری کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد طلعت حسین جب پاکستان لوٹے تو پاکستان ٹیلی ویژن انڈسٹری پر چھا گئے۔ طلعت حسین کا پاکستان کے ان چیدہ اداکاروں میں شمار ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پالشڈ آواز سے نوازا تھا۔ انہیں جملوں کی ادائیگی پر عبور حاصل تھا اور ان کے فیس ایکسپریشن کمال کے تھے۔ ان کے مقبول ٹی وی ڈراموں میں ہوائیں، پرچھائیاں اور کشکول شامل ہے، جبکہ انہوں نے پاکستان کی بے شمار فلموں میں کام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بالی ووڈ کی ایک فلم سوتن کی بیٹی میں بھی وکیل کا کردار بخوبی نبھایا۔ طلعت حسین کو ان کی اعلیٰ اداکارانہ صلاحیتوں پر 1982 میں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا، جبکہ 2020 میں انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ طلعت حسین تقریباً نصف دہائی تک پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان آرٹس کونسل سے بھی وابستہ رہے اور ان کی گورننگ باڈی میں آج بھی ان کا شمار ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ طلعت حسین آرٹس کونسل میں طلباء کو اداکاری کی تعلیم اور اسرار و رموز بھی سکھایا کرتے تھے، لیکن گزشتہ ایک دہائی سے وہ پاکستان ڈرامہ انڈسٹری سے دور ہو گئے تھے اور کسی بھی کریکٹر میں ہمیں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اس حوالے سے جب طلعت حسین سے استفسار کیا گیا کہ وہ ہمیں ٹی وی ڈراموں میں دکھائی کیوں نہیں دیتے تو اس کے حوالے سے طلعت حسین نے بتایا کہ ایک تو انہیں کوئی بھی ٹی وی کا پروڈیوسر اب کسی بھی ڈرامے میں کاسٹ نہیں کرتا، دوسرا ان دنوں جو ڈرامے لکھے جا رہے ہیں ان کی کہانی ان کی سمجھ سے بالا تر ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ ڈرامہ انڈسٹری سے دور ہیں۔ طلعت حسین کی ڈرامہ انڈسٹری سے دور رہنے کی ایک وجہ ان کی بیماری بھی تھی۔ طلعت حسین 2010 میں ڈیمنشیا جیسی ڈیزیز کا شکار ہو گئے تھے۔ اس حوالے سے طلعت حسین کا کہنا تھا کہ 2010 میں انہیں اسکن الرجی کا پرابلم ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہیں مختلف ادویہ کا استعمال کرنا پڑا اور ان ادویہ کے استعمال سے ان کی یادداشت بری طرح متاثر ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ڈرامہ انڈسٹری سے دور ہو گئے، کیونکہ وہ کسی بھی اسکرپٹ کو اب یاد کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ڈرامہ انڈسٹری میں عہد ساز کردار ادا کرنے کے بعد جب وہ ڈرامہ انڈسٹری سے دور ہو گئے تو وہ مختلف سٹریس کا شکار ہو گئے اور اس سٹریس کو دور کرنے کے لیے وہ حد سے زیادہ اسموکنگ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں پھیپھڑوں کا عارضہ لاحق ہو گیا اور یہی پھیپھڑوں کا عارضہ ان کی جان لینے کا بھی سبب بنا۔ طلعت حسین اپنے آخری دنوں میں پھیپھڑے کے مرض میں مبتلا تھے اور نجی ہسپتال میں تقریباً 3 ماہ سے ایڈمٹ تھے، جہاں ان کی بیٹی تزین حسین ان کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ طلعت حسین نے 1972 میں رخشندہ نامی خاتون سے شادی کی تھی، جو کہ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ تھیں اور سائیکالوجی کی پروفیسر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے طلعت حسین کو 3 بچوں سے نوازا تھا، جن میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل تھا۔ ان کا بیٹا تو بیرون
मुल्क रिहाइश रखता है जबकि बेटियां पाकिस्तान में मुकीम हैं। पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार तलत हुसैन की जिंदगी पर एक किताब भी लिखी गई जो कि मुसन्फा और अदाकारा हुमा मीर ने लिखी। यह किताब दरअसल तलत हुसैन की अदाकाराना सलाहियतों को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए लिखी गई थी। किताब का नाम था ये हैं तलत हुसैन। इस किताब में तलत हुसैन ने अपने ज़माना तालिब इल्मी के हवाले से एक वाक़े का जिक्र करते हुए लोगों को बताया कि जब वो आला तालीम हासिल करने के लिए लंदन में मुकीम थे तो उन्हें अपने तालीमी अखराजात के लिए फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। लिहाजा तलत हुसैन ने अपने तालीमी अखराजात पूरा करने के लिए एक होटल में वेटर की मुलाजमत इख्तियार कर ली। ये वो दौर था जब तलत हुसैन पाकिस्तान टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बना चुके थे और लोग उनके चेहरे से वाकिफ थे और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे। तलत हुसैन का कहना था कि वो जिस होटल में वेटर के तौर पर काम करते थे, जब लोग उनको ऑर्डर देने के लिए बुलाते और उन्हें पहचान लेते तो वो शर्मिंदा हो जाते, लेकिन तलत हुसैन उन्हें कहते कि ये उनका पेशा है या उनका काम है, लिहाजा उन्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन तलत हुसैन का कहना था कि खाना खाने के बाद जब टिप देने की बारी आती तो लोग पहले से भी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते, लेकिन तलत हुसैन ने अपने तालीमी अखराजात पूरा करने के लिए किसी भी काम करने को आर नहीं समझा। और फिर लंदन से तालीम हासिल करने के बाद जब तलत हुसैन पाकिस्तान लौटे तो फिर पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के शेक्सपियर बन गए। तलत हुसैन के इंतकाल से आज पाकिस्तान में अदाकारी का एक अहद ख़त्म हो गया है। तलत हुसैन की नमाज जनाजा बाद असर ख़याबान इत्तेहाद में वाक़िया आयशा मस्जिद में अदा की गई और फिर फेज़ 8 के कब्रिस्तान में ही उनकी तदफीन की गई। तलत हुसैन ने अपने 100 गवारों में 2 बेटियां और 1 बेटा छोड़ा है। पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार तलत हुसैन की वफ़ात पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने उनकी वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज समेत पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के मारूफ नाम बुशरा अंसारी, जावेद शेख और कई अहम शख्सियात ने उनकी वफ़ात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और उनकी नमाज जनाजा में भी टीवी और फिल्म से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम बड़ी और अहम शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार तलत हुसैन ने अपनी खुदादाद सलाहियतों की बदौलत फ़न अदाकारी के शोबे में जो अनमिट नक्श छोड़े हैं वो सार्फिन के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। तलत हुसैन को आज बज़ाहिर मौत ने हमसे हमेशा के लिए छीन लिया है, लेकिन वो अपने लाजवाल किरदारों की बदौलत हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।